اس کے متعلق کل دے درس کے اندر 4 قرآن پاک دیاں آیتاں بیان کیتیاں سن۔ اج چند احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کھانے تو بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جس نو کسی نے اپنے ہاتھاں دے نال کم کر کے حاصل کیتا ہو۔ حضور فرماندے نے اس کھانے تو بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جنہیں اپنے ہاتھاں دے نال محنت کر کے کم کر کے حاصل کیتا ہوئے۔ بے شک اللہ دے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دستکاری دے نال یعنی اپنے ہتھاں دی محنت دے نال کھاندے سن۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اور پاک ہی نو دوست رکھدا ہے یعنی پسند کردا ہے، اور اللہ تعالی نے مومنین نو بھی اسے دا حکم دیتا ہے کہ پاک رہو اور پاک نو اختیار کرو، پاک رہو اور پاک نو پسند کرو۔ اور فرمایا اسے دا حکم دیتا ہے جس دا رسولاں نو حکم دیتا گیا سی، انہیں رسولاں نو ارشاد فرمایا سی قرآن کریم دے اندر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزاں تو کھاؤ اور اچھے کام کرو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ رزق دیتا ہے اس دے وچوں کھاؤ۔ اور مومنین نو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ اسی تانوں دیتا ہے اس دے وچوں پاک چیزاں نو کھاؤ، یعنی حرام دا مال نہ کھاؤ، حلال چیزاں نو کھاؤ، پاکیزہ چیزاں نو کھاؤ۔ پھر بیان فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے اور بدن گرد آلودہ، یعنی اسے دی حالت ایسی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ جڑا بندہ مسافر ہے نا یا مظلوم ہے یا والدین نے یہ ایسے نے جڑے دعا کرن نا یہ اللہ تبارک و تعالی دے عرش تک اپن دی۔ ایسا شخص جس دے اوتے ظلم ہویا ہے، ایسا شخص جڑا سفر دے اندر نکلیا ہے، اور ایسا والد جس دا دل بچیاں نے دکھایا ہے، جدو یہ دعا کر دے نا اللہ ہر کسی دی دعا قبول کر دے، لیکن اینا دی دعا بہت جلد قبول ہوندی ہے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، یعنی سفر دے اوتے نکلدا ہے جس دے بال بکھرے ہوندے نے اور بدن گرد آلودہ ہوندا ہے، یعنی اس دی حالت ایسی ہوندی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہوئے، وہ آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کے کہندا ہے یا رب اسی طرح دعا کردا ہے، مگر حالت ہے کہ اس دا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس جڑا پایا ہے وہی حرام ہے، جڑی غذا نہ لے کے جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، تے پھر دعا کتھوں قبول ہوے گی؟ دعا کتنے قبول ہونی ہے جے تو سارا کچھ بھی اس دے معاملات اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی والے نے؟ حضور فرماندے نے پھر دعا کس طرح قبول ہوے گی؟ یعنی اگر قبول دی خواہش ہوے تے پھر کسب حلال اختیار کرے، یعنی اپنے ہاتھاں دی حلال محنت اختیار کرے، انہوں کھائے۔ فرمایا بغیر اس دے قبول دعا نہیں ہوے گی، دعا قبول کروانی ہے تے حلال کھاؤ تے حلال پاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دی اندر دعا قبول ہوے گی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دے اوتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز نو کتھوں حاصل کیتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال صحیح بخاری شریف دی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی صحیح حدیث مبارکہ، میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگ ہون گے جڑے پرواہ بھی نہیں کرن گے کہ اسی کمایا کس طرح ہے تے کھایا کس طرح ہے تے پایا کس طرح ہے، جڑا کمایا ہے وہ حلال دا سی یا حرام دا سی، اے لوگاں دے وچوں تمیز ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جس زمانے دے وچوں اج اسی گزر رہے ہیں نا، کوئی تھوڑے ہی ہون گے، میں سارے برابر تے نہیں کہندا، کوئی تھوڑے ہی ہون گے جڑے اس دے بارے اپنے بچیاں کو بھی پوچھتے ہون گے پتر 2000 دی دیہڑی لا کے یہ دس حلال دے کمائے نہیں یا حلال دے کمائے نہیں یا حرام دے کمائے نہیں،
یا آپ خود 2000 3000 دی دیہڑی لائیے تے شام نو اپنے آپ نال گفتگو کر کے بندہ پوچھے کیا اے جڑا 2000 3000 میں کمایا ہے یا 500 کمایا ہے یا 100 بھی کمایا ہے کیا اے حلال طریقے دے نال ہے یا حرام طریقے دے نال ہے؟ حضور دے غلام ہو آیا بوجھ پایا خرچ کیتے جان چھڑائی کدی بہ کے اسی سوچیا تک بھی نہیں ہے کہ جو کچھ اسی کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ کہ آقا علیہ السلام نے 1450 سال ساڑھے دلوں دے بیت پہچان دے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں دے اوتے ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز نو کہ انہیں حاصل کس طرح کیتا ہے کیا وہ حلال طریقے دے نال ہوئی ہے یا حرام طریقے دے نال ہوئی ہے۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی آپ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تسی کھاندے ہو انہاں دے وچوں سب تو زیادہ پاکیزہ ہوئے جو تواڈے ہاتھاں دی کمائی دے نال حاصل ہویا ہے جو تسی خود کمایا ہے جڑے تواڈی محنت دے نال حاصل ہویا ہے فرمایا تواڈی اولاد بھی من جملہ کسب ہے یعنی تسی اپنی اولاد دا کمایا ہویا جڑے حلال طریقے نال کما کے آئے نے او بھی تسی کھا سکدے ہو اور اسی طرح ابو داؤد دارمی دے اندر بھی ایسی دی مثل روایت موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مفتی صحابہ آپ فرماندے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس نو صدقہ کرے تے مقبول نہیں ہے یعنی حرام دا مال کٹھا کر کے پھر آکے میں اللہ دے رستے دے دینا صدقہ کرنا حضور فرماندے نے کہ اس دا مال قبول نہیں ہے اور خرچ کرے تے اس دے واسطے برکت نہیں ہے اور اپنے بعد چھوڑ کے مرے تے جہنم نو جان دا سامان ہے۔ مال تین واسطے طریقے دے نال کم آندے ایک او جڑا اللہ دے رستے دے اوتے خرچ کرے دوسرا او جڑا اپنی جان دے اوتے خرچ کرے تیسرا او جڑا اولاد واسطے چھڑ کے جائے میں اے تینے بیکار نے نہ اللہ دے رستے تے خرچ کیتے نہ کم آنا ہے ککھ بھی نہیں لبنا ثواب ہی کو نہیں لبنا جڑا اپنی جان تے لایا ہے او بھی انجی گیا جڑا اولاد واسطے چھڑ کے گیا ہے حرام دی کمائی سی کمایا انہیں ہے کھان گے پچھو والے لیکن سزا قبر دے اندر اسے شخص نو بھگتنی پوے گی۔ اللہ تعالی برائی تو برائی نو نہیں مٹاندا اللہ تعالی برائی دے نال برائی نو نہیں مٹاندا ہاں نیکی دے نال برائی نو ضرور مٹاندا ہے۔ میرا اللہ نیکی دے نال یعنی انسان نیکی کر کے برائیاں بخشوا سکتا ہے برائیاں مٹوا سکتا ہے لیکن برائی دے نال برائی نہیں مٹدی وہ دوبارہ لکھی جاندی ہے اس دے کھاتے دے اندر درج ہوندی ہے بے شک خبیث نو خبیث نہیں مٹاندا۔ مسند امام احمد دارمی بہقی دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا گوشت حرام تو اگیا ہوئے جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا یعنی ابتدا جمدے ہی حرام دی کمائی کھان لگ پیا ہے پیدا ہوندے ہی حرام دی کمائی کھان لگ پیا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دے واسطے اگے وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ بہقی شیب الایمان دے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال کمائی دی تلاش بھی فرائض تو بعد ایک فریضہ ہے جس طرح نماز فرض ہے نا اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے حرام تو بچنا بھی فرض ہے حلال دی کمائی اپنے بچیاں نو کھلانا بھی فرض ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کاش سانو بھی سمجھ آ جائے۔ مسند امام احمد طبرانی حاکم دے اندر رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ کسی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کسب زیادہ پاکیزہ یعنی کیڑا کم زیادہ پاکیزہ ہے پاک ہے فرمایا انسان دا اپنے ہاتھاں دے نال کم کرنا اور اچھی بائے یعنی اچھے طریقے دے نال خرید و فروخت کرنا یعنی جس کے اندر خیانت اور دھوکہ نہ ہوئے ایسا کم جس کے اندر نہ خیانت ہوئے اور نہ ہی دھوکہ ہوئے۔ طبرانی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کر دے رہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندہ مومن نو پیشہ کرن والے نو محبوب رکھدا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو جڑا ایمان والا بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا بھی ہے اور اپنے ہاتھ دے نال کم کرن والا ہے اپنی محنت کرن والا ہے فرمایا اللہ اس شخص نو محبوب رکھدا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام یہ چند حدیث مبارکہ سن اگر انسان انہاں دے اندر تھوڑا جہا جس طرح آندے نے کہ انہاں نو اپنے ذہن دے اندر رکھ کے ذرا اپنے دل والے پاس توجہ کر کے ایک گوتا لاوے تے پھر سوچے کہ اسی اس دنیا فانی دے اندر کی کچھ کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو بکرے دا گوشت حلال ہے نا بکرے دا گوشت حلال ہے حلال جانور جہاں بھی اس دا گوشت حلال ہے اگر انہوں اسی حرام دے پیسے نال خریداں گے نا وہ حلال نہیں رہے وہ بکرے دا گوشت بھی حلال نہیں رہے گا کیوں وہ تے حلال سی لیکن جڑی کمائی دے نال اسی خریدیا نا وہ کمائی حرام دی سی حضرت غلام دعا ہے خالق کائنات مالک ارض السماوات پانو مینوں اسی سارے نو بھی حلال تے حرام دے درمیان تمیز کرن یعنی فرق کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین